اب بہرحال اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ بالکل واضح الفاظ میں اور ترتیب کے ساتھ قرآن کی آیات سے اسی قرآن سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ الصلاۃ ہے کیا۔ جب ہم اسی قرآن سے الصلاۃ کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ہر پہلو سے ہر لحاظ سے کھول کھول کر سامنے رکھیں گے تو پھر یہ جو نماز ہے اس کا دجل مزید چاک ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے نماز کہاں سے اخذ کی؟ روایات سے۔ دلیل کیا؟ دلیل یہ قرآن میں الصلاۃ کا حکم تو ہے، تفصیلات نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ غیر قرآن سے رجوع کیا۔ لہٰذا اگر قرآن سے الصلاۃ کا نہ صرف ذکر بلکہ تفصیلات ملتی ہیں تو ان کا یہ عذر، یہ بہانہ، یہ دلیل ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کو واپس پلٹنا پڑے گا۔ اس کے باوجود اگر یہ نہیں پلٹتے، یہ نماز کو ترک نہیں کرتے تو یہ مجرم کے مجرم رہیں گے، پھر انہیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے عذاب سے نہیں بچا سکتی، نہ ان کے اوپر کوئی رحم، کوئی ترس کھایا جائے گا۔ لہٰذا اب جو ہے وہ آتے ہیں قرآن کی طرف، اور قرآن سے جو الصلاۃ کیا ہے اس کی تفصیلات کھول کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آئیں ہم بات کرتے ہیں لفظ الصلاۃ پر۔ لفظ الصلاۃ اس کے معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو ہم بورڈ کے اوپر آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں۔ آئیں بورڈ کی طرف۔ یہ لفظ ہے جو کہ جملہ ہے، الصلاۃ جملہ ہے الصلاۃ۔ یہ مجموعہ ہے الف لام جمع صاد لام سل جمع الف جمع تے، گول والی تے۔ اب یہ جو جملہ ہے اس میں جو اصل لفظ ہے، اصل لفظ وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہ صاد لام سل۔ جب آپ سل کو سمجھ لیں گے تو الصلاۃ کیا ہے آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ سل کیا ہے؟ سل سواد سل دو الفاظ کا مجموعہ ہے، سواد جمع لام برابر سل۔ اچھا، آپ جو حروف تہجی ہیں وہ آپ جان چکے ہوئے ہیں، اگر آپ نہیں ابھی آتا اگر نہیں انہوں نے جانا تو اس کے لیے آپ ایسا کریں، جو حروف تہجی ہے جو زبانیں کیسے وجود میں آئیں وہ جو نشست ہے اسے سنیں، اس میں حروف تہجی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ واضح کی گئی۔ حروف تہجی کیا ہے؟ ایک ایک حرف کے جو ہے میننگ جو کھول کر واضح کیے گئے۔ جب آپ اسے سنیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا سل کا معنی کیا ہے۔ لہٰذا یہاں ہم حروف تہجی کی اس طرح ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ہم شارٹ سا یہاں پر واضح کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے، کیونکہ اپنے آپ میں یہ موضوع ہے۔ سواد، سواد کسے کہتے ہیں؟ سواد کہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں آسمان و زمین میں کوئی بھی شے ساکت نہیں ہے، ہر شے محو حرکت ہے، ہر شے حرکت میں ہے۔ اب ہر شے نہ صرف حرکت میں ہے بلکہ ایک شے جو ہے وہ مثال کے طور پر وجود میں آتی ہے تو وہ کسی نہ کسی مقصد میں وجود میں آتی ہے، اور اس وقت تک اس مقام پر آتی ہے جب تک کہ وہ اس مقصد کو پورا نہیں کر لیتی۔ جب اس مقصد کو پورا کر لیتی پھر اس مقام سے وہ آگے اور طرف چلی جاتی ہے، اور وہ طرف کیسے جاتی ہے؟ وہ اس کی حیت، اس کا رنگ، اس کی شکل بدل جاتی ہے، صورت بدل جاتی ہے۔ لہٰذا سواد کسے کہتے ہیں؟ سواد کہتے ہیں کہ کوئی شے جب حرکت کر کے کہیں پر جاتی ہے، مثال کے طور پر یہ مارکر ہے، یہ مارکر ہے، تو یہ شے ابھی اس وقت یہاں ہے، مثال یہ مارکر ہے اس وقت یہاں ہے، تو یہ جو مثلا اس سے لکھا جا رہا ہے، لکھا جانا یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سواد، یعنی اس وقت مارکر کا یہ مقام ہے۔ اب یہاں پر مارکر نے جب یہ کام مکمل کر لیا، مارکر یہاں نہیں رہے گا بلکہ پھر حرکت میں رہے گا، حرکت میں جا کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ آ جائے گا یہاں، یہ تو یہ جو یہاں آیا ہے یعنی مارکر کے اوپر اس کی کیپ چڑھا دی گئی، یہ ہوتا ہے سواد۔ یعنی سواد کا مطلب ہوتا ہے ایک شے جو ہے جب جس مقصد کی وجود میں لائی گئی یا کسی مقصد سے ایک مقام پر رکھا گیا، جب اس مقام پر وہ مقصد پورا کر لیا، اس کے بعد جب آگے سفر کرتے ہیں تو آگے وہاں جانا جو اس کا مقام ہے، جو اس کا اگلا مقام ہے، اصل مقام ہے، وہاں جانا۔ اور سواد کی ضد ہے زواد، سواد کی ضد ہے زواد۔ زواد کسے کہتے ہیں؟ زواد کہتے ہیں اسی طرح شے جب حرکت کرتی ہے ایک مقام سے جب آگے جاتی ہے، اپنا مقام تبدیل کرتی ہے، تو جب وہ مقام تبدیل کرتی ہے تو وہ آگے اپنے اصل مقام پر نہیں جاتی، اپنی اصل جگہ پر نہیں جاتی، بلکہ کہیں اور چلی جاتی ہے، وہ کہیں اور چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے سواد اور زواد کا معنی۔ سواد کا معنی کیا ہے؟ سواد کا معنی ہے کوئی شے جب سفر کر کے اپنی منزل پر پہنچتی ہے تو وہیں پہنچنا جو اس کی اصل منزل ہے، جو اس کا مقام ہے،
اور زواد کہتے ہیں شے کا وہاں نہ پہنچنا بلکہ کہیں اور پہنچنا. اور پھر دوسری چیز آگے آ جاتا ہے لام. آگے آ جاتا ہے لام. لام کا معنی کیا ہے یہ آپ کے اوپر واضح کیا تھا. لام کہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی شے جب بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے؟ پہلے مختلف اشیاء جو ہیں وہ سفر کرتی آتی ہے, اس کا میٹیریل ہے وہ میٹیریل سفر کرتا ہوا آتا ہے, حرکت کرتا ہوا آتا ہے. وہ صرف میٹیریل اشیاء حرکت نہیں کرتی بلکہ ایک وقت آتا ہے وہ پروسیس کر کے ایک شے بن جاتی ہے. تو یہ جو اشیاء کا مختلف حرکات و سکنات کرتے ہوئے پروسیس کرتے ہوئے آگے بڑھنا, یعنی آگے حرکت کرتے ہوئے آنا اور کسی مقام پر پروسیس کو شے بن جانا, اس کو کہتے ہیں لام. ٹھیک ہے نا. تو یہ سواد اور لام سل جب ان دونوں کو یعنی جوڑیں گے تو یہ بنے گا سل. سواد جمع لام جوڑیں گے تو کیا بنے گا؟ سل. سل کا معنی کیا بنے گا؟ سل کا معنی یہ بنے گا کہ ایک شے جو ہے, یہ شے جہاں پر ہے یہ اپنے مقصد پر ہے. جب اپنے مقصد اپنے مقام پر ہے, اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے جس مقصد کے لیے اسے وجود میں لایا گیا, جب یہ اپنے مقام پر ہے اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے, جب یہ مقصد پورا کر لیا, جب اس نے اپنا مقام تبدیل کرنے آگے جانا ہے تو پھر یہ آگے جائے گی. تو آگے کہاں جائے گی؟ پھر سواد بن جائے گی, اپنے مقام پر جائے گی. پھر لام ہوگا یعنی پروسیس ہوگی, پھر سواد بنے گا, پھر لام پروسیس, پھر سواد بنے گا. یعنی یہ آپ کو تسلسل ملے گا کائنات کے اندر, نیچر کے اندر, رب کے اندر. لیکن اگر اب اس دوران اگر کسی بھی شے کو آپ سواد کی بجائے زواد کر دیتے ہیں, مثال کے طور پر آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کے پاس اختیار ہے, ایک شے ہے, اس کا اصل مقام یہ ہے, آپ اس کا مقام مثال کے طور پر لکھا ہے, جب لکھا ہے مارکر دیکھیں اس سے لکھ رہے ہیں تو یہ سواد ہے, لکھ رہے ہیں. اب جب مارکر کو یہاں سے ہٹایا واپس مقام پر لے کے آئے تو واپس کیا کرنا ہے؟ اس کو کیپ چڑھانی, یہ ہے سواد. لیکن آپ سواد نہیں کرتے, یعنی اس کو اس کے مقام پر نہیں لاتے بلکہ آپ اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں, کھلا چھوڑ دیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا زواد. زواد کا مطلب جو اس کا اصل مقام ہے وہاں نہیں اس کو لایا گیا. تو جب زواد یعنی اس کا مقام بدل دیا ہے, زواد بنا دیا, تو پھر پروسیس تو اس نے ہونا ہے نا, پروسیس تو نہیں رکے گا, پروسیس تو جاری رہے گا, سفر تو جاری رہے گا. اب جب سفر جاری رہے گا تو پھر یہ سواد نہیں بنے گا, یعنی پھر یہ مارکر نہیں رہے گا, پھر یہ لکھنے کا قابل نہیں, پھر یہ کہیں اور چلا جائے گا, یہ خراب ہو جائے گا. یعنی پھر کیا ہوگا؟ یہ سوکھ جائے گا, خشک ہو جائے گا. یہ کیا ہو گیا؟ پھر یہ سواد کی بجائے زواد ہو جائے گا, زل ہو جائے گا. پھر یہ سال نہیں ہوگا بلکہ زل ہوگا. سال اس وقت تک رہے گا جب تک سال رہے گا, یعنی سواد لام, سواد لام, سواد لام, سواد لام. اگر کہیں پر آپ نے زواد کر دیا تو پھر زواد لام, زواد لام, زواد لام ہوتا پھر زواد لام کا انجام کیا ہے اور سواد لام کا جو ہے منزل کیا ہے, یہ آپ کے اوپر جو ہے بالکل واضح ہو جانی چاہیے. مثال کے طور پر اگر غور کریں, اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں اور پرفیکٹ کر رہے ہیں, ہر شے کو اس کے مقام پر رکھ رہے ہیں, جب ہر شے سواد ہو رہی ہے, سواد لام, سواد لام, اشیاء لائی جا رہی ہیں, پروسیس کی جا رہی ہیں, لائی جا رہی ہیں, پروسیس کی, سواد لام, سواد لام ہو رہا ہے, یعنی بالکل پرفیکٹ پرزے بنتے جا رہے ہیں, اس طرح پروسیس ہوتے جانے پر تو ایک وقت آئے گا بہترین شے بن جائے گی, آپ منزل پر پہنچ جائیں گے, پرفیکٹ منزل پر. ٹھیک ہے, فائدہ ہی فائدہ. لیکن اگر آپ کہیں پر آپ نے خرابی کر دی, یعنی کسی شے کا مقام تبدیل کر دیا, آپ نے سواد بجائے زواد کر دیا, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نہیں نکلے گا, وہ شے زل یعنی کسی اور طرف چلی جائے گی, زواد کی طرف, خرابی کی طرف چلی جائے گی. یعنی سواد لام ہوگا, سواد لام, سواد لام. جب تک سواد لام ہوگا تو ہر شے پرفیکٹ ہوگی, اصلاح ہوگی, پرفیکشن ہوگی. اور اگر زواد لام ہو جائے گا جسے کہتے ہیں زل, تو زل کا مطلب کیا تھا؟ خرابی ہو جانا, اس سے پھر خرابی ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ ہے سل کے معنی. سل کسے کہتے ہیں؟ سل کے معنی ہیں کہ دیکھیں آپ کو اگر کسی بھی شے پر اختیار دیا گیا ہے, کسی بھی شے پر اختیار دیا گیا ہے, آپ اس شے میں اس شے کے اوپر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس پر اس طرح اثر انداز نہیں ہونا کہ آپ اسے زواد بنا دیں, اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیں. یہ نہیں کرنا آپ نے اگر اس کو وہاں سے اٹھاتے بھی ہیں تو واپس جہاں رکھنا ہے تو اسی مقام پر رکھنا ہے جو مقام اس کے رب نے اس کا طے کیا ہے, جو اصل مقام ہے اس کا. اسے کہتے ہیں سل. سواد لام سل, سواد لام سل. سل کا معنی کیا ہے؟ سل کا معنی یہ ہے کہ اشیاء کو یعنی آسمان و زمین یا جہاں پر بھی جس حد تک بھی آپ کو اختیار دیا گیا, اس حد تک ہر شے کو اس کے اپنے اصل مقام پر رکھنا. جب تک ہر شے اپنے اصل مقام پر رہے گی تو ہر شے بہترین رہے گی, پرفیکشن رہے گی, کوئی خرابی نہیں ہوگی. لیکن اگر کہیں پر کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیا, اس کا مقام تبدیل کر دیا, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ پھر سال نہیں بلکہ زل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, اصلاحات قائم کی, ابھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا. سال کا معنی یہ ہے کہ جس پر بھی آپ کو اختیار دیا گیا ہے, اقتدار دیا گیا ہے,
اس میں ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر ہی رکھنا. یہ اصل یعنی سل کا معنی ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر رہنا جو اس کا اصل مقام ہے. آگے آ جاتا ہے الف. یہ یعنی الف جو صلاح بن جائے گا کل کا کل یعنی تمام کا تمام ہر وہ شے یعنی سب کا سب کے سب کا اپنے اصل مقام پر ہونا اسے رکھنا یا رہنے دینا. اور آگے تے ہے. یہ جو تے ہے یہ اظہار کرتی ہے اس کا جس کو سل کرنا ہے جس میں ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا ہے. یعنی صلات کا معنی بنے گا صلات ابھی الف لام نہیں صلات کا معنی بنے گا ہر شے یعنی کہ جس شے کا بھی اختیار آپ کو دیا گیا یعنی جس شے پر بھی آپ کو اختیار دیا گیا اس شے کا اس وجود کا اس میں جو کچھ بھی ہے اس میں ہر شے کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا کہیں پر بھی کوئی تبدیلی نہیں کرنا کسی بھی شے کو اس کے مقام سے ہٹانا نہیں ہے. یہ ہے